السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ جو بچہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بچہ غیر مسلم ہوتا تو آج یہ ہیرو بن چکا ہوتا۔ یہ طالب علم رات کے 4 بجے اٹھا تھا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی۔ یہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور زمین پہ آسمانوں سے رحمت و برکتوں کے نزول کا سبب بنتا تھا۔ کل کراچی میں مدرسہ گلشن عمر کے سامنے کسی شقی القلب نے اس کے منہ میں گولی مار دی۔ گولی لگنے سے جبڑا چلنی ہو گیا، زبان کھٹ گیا، منہ پھٹ گیا۔ حالانکہ اس منہ اور اس زبان سے اس 12 سالہ کم سن طالب علم نے کبھی معاشرے میں نفرت آمیز گفتگو نہیں کی تھی، قومیت لسانیت کی بات نہیں کی تھی، قوم کو لڑانے کے لیے کوئی تقریر نہیں کی تھی، ملکی اداروں کے خلاف چغلیاں کرتے ہوئے کسی کو نہیں اکسایا تھا، کبھی ملک اور ملکی اداروں کے خلاف مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اس کے باوجود اس معصوم بچے کے حلق سے گولی کیوں پار کی گئی؟ گولی مارنے والا تو ہے جہنمی۔ سوال یہ ہے کہ آج اس واقعے کو ہوتے ہوئے 24 گھنٹے ہوئے، پھر بھی ملزم پکڑ میں نہیں آیا۔ یہ واقعہ کسی اسکول کالج کے سامنے آتا تو شیر افضل مروت اور افنان کے لاتوں اور مکوں پہ 3 دن تک تبصرہ کرنے والا میڈیا ضرور آسمان سر پہ اٹھاتا۔ ملزم 4 سے 6 گھنٹوں میں پابند سلاسل ہو جاتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ طالب علم کا تعلق دینی ادارے سے ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی چلی آ رہی ہے کہ مدارس والے جان سے چلے جاتے ہیں، سینوں پہ گولیاں کھا جاتے ہیں، جنازے در جنازے اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہیں، کبھی بدامنی کے آگ کو ہوا نہیں دیتے۔ بے شک ایسا ہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ حب الوطنی اور امن کی خواہش کے ہاتھوں پہ یہ طبقہ حد درجے مجبور ہے۔ یہ کبھی انتقام کے لیے نہ اٹھے ہے، نہ شاید اٹھے، لیکن آسمان سب کا تماشا کر رہا ہے۔ عرض و آسمان سب دیکھ رہا ہے۔ جن عرش سے انتقام کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ کی لاٹھی سب پہ برسے گی اور بلا آواز و بلا امتیاز برسے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم خون مسلم کی ارزانی کے خلاف یک زباں و یک آواز ہو کر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آواز اٹھائے، شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی کرے اور ریاستی اداروں کو باور کرایا جائے کہ بھوک افلاس، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کساد بازاری یہ سب قابل برداشت ہے، لیکن معصوم خون بہانا ناقابل برداشت بھی ہے، ناقابل قبول بھی ہے۔